بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ادریس الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ۔ آج سے میں نے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کا نام جو ہے ادریس الرحمان ویلاگ کر دیا ہے، اور آئندہ سے مطلب یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو آج کے ویلاگ کے آغاز کرنے سے پیشتر اگر آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان ویلاگ کو یا جو پہلے ادریس الرحمان یوٹیوب چینل تھا کو سبسکرائب نہیں کیا، تو درخواست یہ ہوگی کہ آپ اسے سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن اور اس میں اور جو ہے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ کنٹینٹ پسند ہے تو پھر اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے احباب تک شیئر بھی کریں، اور اگر اس پہ آپ کوئی اپنی رائے یا اس پہ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کا ویلاگ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ایک واقعہ خاص طور پہ جس پہ میں نے پہلے بھی کچھ ویلاگ کیے ہیں، فردر اسی پہ حوالے سے آج بات کروں گا، وہ ہے روس اور یوکرائن، اور اس طرح پاکستانی سیاست میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد۔ تو اگرچہ یہ دو مختلف واقعات ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن مجھ میں ان میں کافی مماثلت نظر آتی ہے۔ تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو ہے وہ ڈپلومیسی کا زمانہ نظر آ رہا ہے، تو پاکستانی سیاست میں بھی ڈپلومیسی ہی چل رہی ہے۔ مطلب وہ جہاں روس اور یوکرائن کے اگرچہ ڈائریکٹ تنازع ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ تنازع روس اور یوکرائن کے درمیان نہیں بلکہ روس اور امریکہ کے درمیان میں ہے۔ تو اب بیچ میں جو متاثرہ لوگ ہو سکتے ہیں وہ ڈپلومیسی کر رہے ہیں۔ مثلا یورپ کے اندر جو ہے کافی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، یورپ کے سے لیڈر جو ہیں وہ روس بھی جا رہے ہیں، یوکرائن بھی جا رہے ہیں، اسی طرح یورپ سے جو ہے وہ امریکہ میں بھی جا رہے ہیں۔ تو پاکستانی سیاست میں بھی ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ تو یہاں جو اپوزیشن ہے اور حکومت ہے، مطلب ایک پی ٹی آئی ہے، یوں کہہ دیں ایک پی ٹی آئی ہے اور ایک جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے، مطلب یہ دو بڑی پارٹی ہیں۔ تو اب یہ دونوں پارٹیاں جو ہے نا یہ بیچ کے لوگوں مطلب جن میں اتحادی آ جاتے ہیں، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، اسی طرح جی ڈی اے ہے اور بلوچستان سے پارٹیاں ہیں۔ تو اب یہ جو ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتحادیوں کو مل رہی ہیں، تو یہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ سیاست بھی ہے، اس میں ڈپلومیسی بھی ہے۔ میں اب ان دونوں میں وہ معاملوں کو تھوڑا سا مماثلت میں رکھتا ہوں کہ روس یوکرائن کا معاملہ ہو یا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ ہو، تو یہاں اب ڈپلومیسی چل رہی ہے، یہاں سیاست چل رہی ہے، یہاں جوڑ توڑ چل رہا ہے، یہاں جو ہے وہ ترغیبات کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب یہاں لائلٹیوں کو بریک کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں مطلب جوڑ توڑ ہو رہا ہے، جہاں بلکہ کہیں کہ کک بیکس بھی ہو رہی ہیں، یہاں کوئی آفرنگ بھی ہو رہی ہیں، یہاں کوئی جو ہے یعنی یہ موسم جو ہے نا یہ ہے۔ اب روس اور یوکرائن کے تنازع میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ فریق دو ہیں، امریکہ اور روس۔ اب بیچ میں لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں، کوئی رشیا سے بینیفٹ لے رہا ہے، کوئی امریکہ سے بینیفٹ لے رہا ہے۔ رشیا کہیں اپنی فیور میں لوگوں کو کرنا چاہ رہا ہے اور امریکہ اپنی فیور میں کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، کچھ دھمکایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ترغیبات دی جا رہی ہیں۔ مطلب اسی طرح یورپ کی طرف سے بھی مطلب رشیا جو ہے یہ کی طرف سے یہ تھریٹس ہیں کہ وہ یورپ کی گیس پہ اثر انداز ہوگا۔ امریکہ کی طرف سے یہ ہے کہ رشیا کے خلاف جو ہے وہ معاشی جو ہے مسائل پیدا کیے جائیں گے۔ رشیا نے اگر یوکرائن کے آس پاس جو ہے اپنی فوجوں کو مطلب پلیس کیا ہوا ہے، تو امریکہ نے حتیٰ کہ پولینڈ میں اپنے فوجی بھیج دیے ہیں، برطانیہ نے یوکرائن کو اسلحہ دیا ہے۔ تو مطلب ایک دوسرے کو یہ نوازنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو پاکستانی سیاست میں بھی کچھ ہو رہا ہے، یہاں بندے توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں نوازنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اتحادی بڑے مزے میں ہیں، وہ اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی پھر ملاقاتیں حکومت سے بھی ہوں گی۔ اپوزیشن انہیں عدم اعتماد میں تعاون کے لیے آمادہ کر رہی ہے اور یقیناً ان کو کچھ ترغیبات دے رہی ہے۔
تو جیسے مطلب کاف لیگ ہے تو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے لیے بڑا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ پیش کی جا سکتی ہے اگر ان کے 5 نشستیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایم کیو ایم کو اگر وہ آتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کو سندھ میں کوئی مطلب گینز مل سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو وفاقی حکومت کی تشکیل میں بھی ان مطلب پارٹیوں کو ترغیبات دی جا سکتی ہیں۔ اچھا دوسری طرف یہ اتحادی جو ہیں کیونکہ حکومت کے ساتھ شامل ہیں اور جب انہیں ترغیبات یا مل رہی ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ کچھ بہتر بارگین پوزیشن میں آ سکتے ہیں اور اپنی ان باتوں کو منوا سکتے ہیں جو ابھی تک وہ نہیں منوا سکے۔ تو بہرحال یہ موسم جو ہے ویسے تو سردی کے اعتبار سے مطلب یہ تقریباً مکس سا موسم ہی ہے، لیکن سنسنی خیزی اور اس کے حوالے سے بڑا عروج پر ہے۔ اچھا رشیا کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 فروری کو وہ یوکرائن پر حملہ کر دے گا۔ اس کی مختلف وجوہات پیش کی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ونٹر اولمپکس 20 فروری کو ختم ہو جائیں گے، دوسرا رشیا نے بیلاروس میں جو فوجی ایکسرسائز شروع کی ہے وہ 20 فروری کو ختم ہو جائے گی، تیسرا یہ ہے کہ یوکرائن نے کرائمیا پہ جو رشیا نے 2014 میں حملہ کیا تھا اور قبضہ کیا تھا، یہ اس کی مطلب اینیورسری بھی ہوتی ہے۔ اچھا اب ہمارے ہاں اپوزیشن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جی وہ فروری میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے آئے گی۔ تو بہرحال یہ دونوں محاذوں پہ مقابلہ بڑا دلچسپ ہے، سنسنی خیزی بھی ہے، میڈیا کی طرف سے بہرحال اس کے اوپر بھرپور دونوں پہ کوریج ہے۔ ادھر روس مطلب امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ یوکرائن سے نکل جائیں، تو ادھر بھی اپوزیشن حکومت نے شامل لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ وہ حکومتی صفوں کو چھوڑ دیں۔ اچھا ایک طرف یہ باتیں ساری اگر اپوزیشن کر رہی ہے تو یقینی طور پہ حکومت بھی کوئی آرام سے نہیں بیٹھی ہے، اس نے بھی کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ اگر رابطے اپوزیشن کے حکومتی ارکان کے ساتھ یا اتحادیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو رابطے حکومت کے اپوزیشن میں شامل لوگوں سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو حکومت کے پاس وقت کی طاقت ہے، اپوزیشن کے پاس پتہ نہیں کسی اور کی طاقت ہے، ویسے تو بظاہر نہیں ہے ان کے پاس لیکن لگتا ہے کسی اور کی طاقت ہے۔ تو بہرحال یہ مقابلہ جو ہے نا بڑا سنسنی خیز ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں صفحے کیا پلٹتے ہیں۔ روس یوکرائن پر قبضہ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے اور اپوزیشن عمران خان کو گراتی ہے۔ یہ فیصلہ آنے والے چند دنوں میں ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہے، السلام علیکم۔